کہ یقین پیدا ہوتا ہے تجربے سے. جب تک آپ کا ذاتی تجربہ نہ ہو یقین پیدا نہیں ہوگا. محض شنید چاہے ہزاروں آدمی آپ کو بتا رہے ہوں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں نا کہ اگر کسی شخص نے چینی کبھی نہیں چکھی اور ہزاروں آدمی کہہ رہے ہیں وہ میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے, تو آپ ساری دلیل جو ہے اس کے لیے ہو جائے گی آخر کیا ضرورت پڑی انہیں جھوٹ بولنے کی. پھر جھوٹ پر اتنے لوگوں کا جمع ہو جانا محال ہے. یقیناً چینی ہوگی لیکن ہوگی سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے تاں کہ آپ چینی چکھ لیں. کہیں گے چینی میٹھی ہے, وہ مجھے فارسی کا مصرع یاد آ گیا, لذت این بادہ نہ دانی بخدا تا نہ چشی. اس شراب کی لذت تمہیں جان ہی نہیں سکتے تم جب تک کہ خود نہ چکھو. تو چکھنے سے معلوم ہوا کہ میٹھی ہے. یہ صغرا ہوا. علامہ اقبال کے استدلال کا صغرا یہ ہے. کبرا کیا ہے؟ تجربہ صرف ظاہری اور خارجی نہیں ہوتا, تجربہ باطنی بھی ہوتا ہے. یہ ہے انتہائی پیاری بات. یوں سمجھیے کہ آب زر سے لکھے جانے والی بات, سونے میں تولی جانے والی بات. بس یہاں سے اب وہ جو تجربہ ہے خارجی تجربہ جس پر میٹیریلزم اور امپیریسزم اور یہ تمام جتنے ازم ہیں جو کہ مادیت کے اوپر مبنی ہے, ان کا راستہ جدا ہو جاتا ہے جب وہ صرف تجربے کو محدود کرتے ہیں. تجربہ خارجی ایکسٹرنل سینس اور ذریعے سے جو کچھ ہمیں ایکسپیرینس حاصل ہوا اس پر یقین ہوتا چلا جا رہا. اقبال نے جو بات کہی کہ ایک تجربہ باطنی بھی ہوتا ہے, اندر کوئی چیز بتاتی ہے کہ یہ ہے اصل شے. قرآن کو آپ پڑھیں اور آپ کے اندر سے کوئی شے بتائے کہ یہ صحیح ہے, یہ بات ٹھیک ہے. دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے. یہ ہے وہ شے. میں اس کا اور مزید وضاحت کروں گا وہ دل کس شے کا نام ہے. ابھی یہاں تک صرف سمجھ لیجئے بات کو کہ اقبال کا فلسفہ ان دو دلیلوں پر ہے. یقین کے لیے تجربہ ضروری ہے لیکن تجربہ صرف ظاہری نہیں اور خارجی نہیں ہوتا, تجربہ باطنی بھی ہوتا ہے. آپ کا اندر بتاتا ہے آپ کو کہ یوں ہے. یہ جو شے ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے جب قرآن آپ سے ہم کلام ہو, اگر آپ کو اندر سے گواہی ملے کہ یہ صحیح ہے, وہ ہے وہ باطنی تجربہ جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سمپیتھیٹک وائبریشن آپ میں پیدا ہوئی ہے. قرآن نے آپ کے شخصیت کے کسی باطنی تار کو چھیڑا ہے. یہ الفاظ زبان پر آئے ہیں تو مجھے ماہر صاحب کا شعر یاد آ گیا. ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہاں, چھو سکے گا نہ جنہیں زخم و مضراب حواس. یہ حواس جو ہیں ہمارے جو ایکسٹرنل سینس آرگنز ہیں, بعض حقیقت کے تار ایسے بھی ہیں جن کو یہ حواس نہیں چھو سکتے, یہ کچھ اور شے انہیں چھوتی ہے, انہیں حرکت میں لاتی ہے, اس سے نغمہ نکلتا ہے. وہ جو ہیں ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہاں, چھو سکے گا نہ جنہیں زخم و مضراب حواس. وہ تار ہیں جس کو اب میں تجزیہ کر کے بتا رہا ہوں. وہ شے کیا ہے؟ وہ ہے آپ کی وہ روح جس نے آپ کو انسان بنایا ہے. وہ روح ملکوتی, وہ ڈیوائن سپارک, وہ آپ کا روحانی وجود جس کا منبع جس کا مسکن دل, یہ ہے جس کا احساس ہے, احساس باطنی ہے. یہ روح دیکھتی بھی ہے. قرآن مجید کہتا ہے نا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوئی تھی ابو جہل کی اور ابو لہب کی, دل اندھا ہو گیا تھا. یہ دل کا اندھا ہونا کیا ہے؟ دل دیکھتا ہے یعنی روح دیکھتی ہے, دل سنتا ہے یعنی روح سنتی ہے, اور دل کا احساس ہے, پرسپشن ہے دل کی. وہ ہے در حقیقت وہ جو اس کا انٹرنل اس کا تجربہ ہے. آپ کا دل گواہی دیتا ہے یعنی آپ کی روح وجد میں آتی ہے قرآن کو پڑھ کر. ایک بزرگ ہیں اگی میں, وہ بہت ہی سادہ انداز میں بات کیا کرتے ہیں. بڑی پیاری بات ایک نے کہی کہ قرآن اور ہماری روح یہ ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں, پہچانتے ہیں ایک دوسرے کو. روح کہاں سے آئی؟ یہ سلوک روح قل روح من امر ربی. اور یہ قرآن کہاں سے آیا؟ اس قرآن کا منبع بھی وہی ہے جو ہماری فطرت کا منبع ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. وہ روح جو ہم میں پھونکی گئی ہے اس کو اللہ نے کہا ہے من روحی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
جب میں اس آدم کو تیار کر لوں، تخلیق مکمل کر دوں، نوک پلک سنوار دوں۔ سورہ ہجر میں بھی یہ آیت آئی ہے انہی الفاظ میں، اور سورہ صاد میں بھی آئی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ وہ روح ہے ہمارے اندر، اور یہ روح وجد میں آتی ہے، قرآن اس پر نازل ہوتا ہے، وہ وجد میں آتی ہے، یہ وجد ہے وہ کیفیت۔ اسی کو میں نے چونکہ امام ابن تیمیہ کا نام آج آیا ہے، ان کے ایک شاگرد رشید حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے الفوائد، چھوٹے چھوٹے شذرات ہیں۔ مفکرین جو ہیں ان کی ایک تصنیفی کیفیت یہ بھی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ ایک مکمل کتاب کا نقشہ بنا کر اس کے ابواب اور اس کی بحثیں، اور ایک یہ کسی وقت کوئی خیال آ گیا، کسی وقت کوئی اور خیال آ گیا، تو ایک طرح سے شذرات سے بن جاتے ہیں۔ تو الفوائد حافظ ابن قیم کی ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے مختلف اوقات میں جو کیفیات وارد ہوئی ہیں انہوں نے علیحدہ علیحدہ، وہ اس کا کوئی باہمی ربط نہیں ہے، وہ الفوائد۔ اس میں ایک جو ہے اس میں لکھتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ وہ مصحف سے نہیں پڑھ رہے بلکہ قرآن ان کے لوح قلب پر درج ہے، وہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ اتنی ہم آہنگی ہوتی ہے ان کے فکر، ان کی سوچ، ان کے احساس، ان کی باطنی کیفیات، ان کی روحانی واردات اس میں، اور جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے، اتنی ہم آہنگی ہوتی ہے، ایسی سمپیتھیٹک وائبریشن ہوتی ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے کہ پھر ان کو وہ یقین کامل حاصل ہوتا ہے کہ جو میری فطرت کا منبع ہے وہی اس کلام کا منبع ہے۔ اور فطرت کا منبع کون ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہی اس کلام کا متکلم ہے۔ یہ فینومینن ہے، یہ طریقہ ہے جس سے قرآن اب ایک شعوری ایمان آپ کو عطا کرے گا۔ یہ ایمان اندھا بہرا نہیں ہوگا، یہ کانشس لیول کے اوپر ہوگا، آپ کے تھاٹ لیول پر ہوگا، آپ کی فکری سطح پر ہوگا۔ یہ قرآن آپ کی ہستی کے ان اندر کے تار جو ہیں، چھپے ہوئے تار جو حواس کی گرفت سے باہر ہیں، ان کو جنبش میں لائے گا، اس سے وہ نغمہ ملکوتی جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اور اسی کو میں نے، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، سورہ نور کا جو رکوع ہے آیات نور والا، اس کے دروس میں اسی بات کو واضح کیا کہ ایمان جس شے کا نام ہے وہ نور ہے، اور یہ نور دو نوروں سے مل کر وجود میں آتا ہے، دو نوروں کے امتزاج سے، نور علی نور۔ ایک نور نور فطرت ہے، یعنی نور روح جو اندر موجود ہے، ایک نور نور وحی ہے، قرآن پاک جو آپ کے سامنے آتا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزوں کی ہم آہنگی ہو جائے، اگر وہ لینگویج بیریئر ہٹ گیا ہو، نیت صاف ہو، طلب ہدایت ہو، اور اب یہ لینگویج بیریئر بھی نہیں ہے، ہم کلامی ہے، مخاطبہ ہے اللہ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ، یا کم سے کم قرآن مجید کو اپنے دل تک پہنچنے کے لیے کوئی راستے میں رکاوٹ آپ نے باقی نہیں چھوڑی ہے، تو اب آپ کو ایسی ہم آہنگی محسوس ہوگی، یہ دونوں نور جمع ہو جائیں گے، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ ہے اصل راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل فرمایا تو سورہ حدید کی ابھی آیت نمبر 9 ہے غالباً، جہاں جھنجھوڑا گیا مسلمانوں کو، گویا کہ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے۔ یہ تو آیت نمبر 7 میں ہے، کیا ہو گیا تمہیں مسلمانوں؟ کیوں ایمان پختہ نہیں رکھتے؟ یہ ڈھلمل یقین، یہ شکوک و شبہات والا ایمان، یہ ہوگا والا ایمان، یہ ہے والا ایمان کیوں حاصل نہیں ہو رہا تمہیں؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس کے بعد فرمایا هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہی تو ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل فرما رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، الحاد کا اندھیرا، مادہ پرستی کا اندھیرا، خواہشات کا اندھیرا، جذبات کا اندھیرا، ان ہزار اندھیروں سے نکال کر نور ایمان میں لانے والی شے آیات بینات ہیں اس قرآن حکیم کی۔ یہ ہے اصل منبع، یہ ہے سرچشمہ۔ صحابہ کرام کے دلوں میں بھی حضور نے ایمان اس ذریعے سے پیدا کیا ہے۔
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. باقی اس پر مزید جس کو آپ کہیں گے بونس انہیں حاصل ہوا ہے وہ صحبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بونس اب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. البتہ یہ کلام پاک تو ہے، یہ تو حضور دے کر گئے ہیں. آپ کا جو آخری خطبہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، اس کے آخری جملوں میں یہ بھی ہے قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ. لوگوں دیکھو میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دی ہے میں نے تم میں وہ شے چھوڑ کر جا رہا ہوں، دے کر جا رہا ہوں وہ شے کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ اللہ کی کتاب جس کے بارے میں اس حدیث میں آیا فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم وہو ذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین. اور یہ حدیث ختم ہوتی ہے ان 4 ٹکڑوں پر. من قال بہ صدقہ، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. من حکم بہ عدلا، جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. من عمل بہ اجرا، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ. ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس قرآن کی طرف بلایا کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی طرف. یہ گارنٹی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہ ہے ایمان کے حاصل کرنے کا اصل ذریعہ.